یہ کہانی 13 اگست 1947 رات 11 بجے کے بعد کی ہے۔ جیسے ہی 12 بجتے ہیں ریڈیو پر آواز آتی ہے، یہ ہے ریڈیو پاکستان۔ لوگوں میں ایک خوشی کا سما شروع ہو جاتا ہے، لوگ سجدوں میں گر پڑتے ہیں۔ صبح فجر کے اندر مسجدیں کھچا کھچ بھر چکی ہوتی ہیں، ایک طرف لوگ سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں تو دوسری طرف لوگ غم کے بھی مارے ہیں۔ آج ہم 14 اگست مناتے ہیں، ہم طرح طرح کے خرافات کرتے ہیں، طرح طرح کی بےہودگی کے اندر ہم مبتلا ہوتے ہیں، لیکن ہم نے آج تک نہیں سوچا کہ یہ ملک کیسے حاصل کیا گیا، اس ملک کے لیے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی گئی، اس ملک کے لیے کیسے کیسے اپنے بچوں کو قربان کرنا پڑا، اپنے جانوں کو قربان کرنا پڑا، اپنے مال کو قربان کرنا پڑا۔ یہ ملک اتنی آسانی سے حاصل نہیں کیا ہے۔ وہ قوم جو 2 سالوں سے 14 اگست 1947 سے پہلے 2 سال کی آپ صرف کیفیت دیکھیں تو ان کے منہ میں اپنی زبان نہیں تھی، زبان ان کی دبائی جا رہی تھی، دین ان کا دبایا جا رہا تھا۔ وہ قوم جو اپنی زمین پر ہو کر بھی انہیں اختیار نہیں تھا کسی چیز کا، وہ مایوس ہو چکی تھی، لیکن ان کے اندر آزادی کا جذبہ تھا، ان کے اندر وطن کی محبت تھی۔ اتنی آسانی سے یہ ملک نہیں حاصل کیا گیا۔ جس رات آزادی کا اعلان ہوا تو فسادی جتھے جو ہیں وہ مسلمانوں کی گلیوں میں آ گئے، گلی کوچوں میں آ گئے، مسلمانوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ ڈال دیے گئے، مردوں کو قتل کر دیا گیا، عورتوں کو اغوا کر دیا گیا، بچوں کو رون دیا گیا، حتیٰ کہ مندروں کے اوپر سے بھی مسلمانوں پر فائرنگیں ہو رہی تھی۔ یہ کہانی اس رات کی ہے کہ ایک طرف سے مسلمان آزادی کی خوشی کی لہر کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں، کوئی اپنے سامان کے ساتھ ہجرت کر رہا ہے، کوئی اپنے بچوں کے ساتھ ہجرت کر رہا ہے، بس ہر ایک کی کوشش ہے کہ کسی طرح ہم اس غلامی سے نکل کر اس آزادی کی فضا میں داخل ہو جائیں۔ کسی کے جسم پر صرف اور صرف اپنا ایک کپڑا ہی ہے، بس کوئی تنے تنہا ہے، کوئی اس وطن کی خاطر خون میں نہا چکا ہے، کسی نے اپنے بچوں کو کھو دیا ہے، کسی نے اپنے بہادروں کو کھو دیا ہے، لیکن کوشش ہو رہی ہے، ہجرت ہو رہی ہے۔ ہجرت کے دوران عارضی طور پر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا، فسادی جتھوں نے چاروں اطراف سے گھیر دیا اور وہاں پر ایسی خون ریزی کی گئی کہ چند ایک جو بچے انہوں نے کھیتوں میں ٹیلوں کے پیچھے چھپ کر اپنے آپ کو بنا لی، باقی سب کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن ہمت نہیں آ رہی اس قوم نے، یہ قوم مسلسل آزادی کا سفر کر رہی تھی اور کسی طرح اپنے آپ کو سرزمین پاکستان تک پہنچا رہی تھی۔ اور یہ مہاجرین جب پلوں کے اوپر سے گزر رہے تھے، وہ فسادی جتھے پل کو دونوں اطراف سے اپنے قابو میں لے کر درمیان میں ان محبین وطن کو روک کر کتنی ہی ایسی جانیں تھی کہ جن کو دریا برد کر دیا گیا۔ اور ذرا دوسری طرف آپ جائیں کہ جب ان فسادی جتوں سے اپنی جان بچا کر یہ مہاجرین، یہ محبین وطن ریلوے اسٹیشنوں کی طرف بھاگے، ٹرینوں کے اندر اپنے آپ کو پہنچایا کہ کسی طرح اس غلامی سے نکلیں، تو فسادیوں نے راستوں میں ان ٹرینوں کو بھی روک کر وہاں پر خون ریزی شروع کر دی، خون کا سیلاب بنا دیا گیا۔ بعض تو ایسی ٹرینیں تھی کہ پوری کی پوری ٹرین جو ہے وہ ایک کربلا بنی ہوئی تھی، خون ہی خون، ان ٹرینوں کو خونی ٹرین کہا جاتا تھا۔ ٹرین آتی تھی خاموش، کوئی نکلنے والا نہیں، جا کر دیکھا جاتا کوئی سیٹ پر ٹیک لگائے اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، کوئی نیچے پڑا ہوا ہے، کوئی دائیں پڑا ہوا ہے، کوئی بائیں پڑا ہوا ہے۔ ماں
شہید ہو چکی ہے، بچہ بلبلا رہا ہے، بچہ رو رہا ہے۔ اتنی آسانی سے یہ آزادی نہیں حاصل کی گئی، اپنے آپ کو اس پاکستان کی طرف پہنچایا گیا۔ اور پاکستان کے بڑے شہروں میں کراچی، لاہور، راولپنڈی، پشاور ایک خوشی کی لہر تھی، اور ایک طرف کیمپ لگائے جا رہے تھے کہ مہاجرین آ رہے ہیں ان کے خیال کے لیے، لیکن یہ وطن ابھی مکمل نہیں تھا۔ اس وطن کو بہت سی چیزوں کی ضرورت تھی، ابتدائی آزمائشیں تھی بہت سی، لیکن ہمت نہیں ہاری ہے۔ سرزمین پاکستان کو پاکستان بنایا ہے، اور جیسے کیسے کر کے وہ مہاجرین پاکستان کی طرف پہنچے، رات 12 بجے ریڈیو پر آواز لگتی ہے، یہ ہے ریڈیو پاکستان۔ لوگوں میں ایک خوشی کا سما پھیل جاتا ہے، لوگ سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے سجدوں میں گر پڑتے ہیں، گلی محلوں میں نعرہ تکبیر کی آوازیں لگتی ہیں، نعرے لگتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ نوجوان تو خوشی کے مارے پوری رات نہیں سوئے۔ ایک غلام قوم تھی، انہیں آزادی مل گئی، ان کو اپنا وطن مل گیا، اور صبح فجر کے اندر مسجدیں کھچا کھچ بھر گئی، لوگ سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں، رب کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، جگہوں جگہوں پر ایصال ثواب کے لیے لوگ کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی اذکار کر رہا ہے، کیونکہ کوئی خود تو آ گیا تھا لیکن اپنے پیچھے پیارے کو چھوڑ دیا تھا، کسی نے اس وطن کی خاطر اپنے پیارے کو قربان کر دیا تھا۔ اتنی آسانی سے ملک حاصل نہیں۔ تو جب بھی 14 اگست آئے، ان گمنام جو مجاہدین تھے، گمنام ہیرو تھے، انہوں کو ہمیں نہیں بھلانا چاہیے، ان کی جو قربانیاں تھیں ان کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ ہر 14 اگست کو ایسی محافل قائم کی جائیں کہ جن میں صرف ان کا تذکرہ ہو، تاکہ ان کی قربانیوں کو نہ بلایا جائے، ان کی یادوں کو نہ بلایا جائے، اور اپنی نسلوں کو بتایا جائے کہ پاکستان کیسے حاصل کیا، پاکستان کو کیسے حاصل کیا، اس کے لیے کیا کیا قربانیاں پیش کی، اور دن بدن اس پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت سمجھتے ہوئے اس کی قدر کریں، اور کوشش کریں کہ پاکستان کو فائدہ پہنچے، پاکستان کے لیے فلاح و بہبود کا کام کریں، پاکستان میں ترقی کا کام کریں، پاکستان میں ایسے کام بجا لیں کہ جن سے یہ ملک پروان چڑھے، یہ ملک مضبوط ہو، ایمانی اعتبار سے بھی، معاشی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے یہ وطن مضبوط ہو۔ پاکستان زندہ باد۔